بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ نثری ادب کی کلاس میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مشفق خواجہ کو۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کالم نگاری کیا ہے، اس کا مفہوم، کالم نگاری کی جو ہے اس کی خصوصیات، اس کا دائرہ کار اور کالم نگاری کی اقسام، اور مشفق خواجہ ایز اے کالم نگار جو ہے ان کا تعارف اور حالات زندگی ہمارے سلیبس میں نصاب میں شامل ہے۔ آج ہم مشفق خواجہ کا جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، ان کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ مشفق خواجہ جو کہ پاکستانی شاعر اور محقق کالم نگار ہیں، ان کے بارے میں، ان کے حالات، ان کی پیدائش، ان کی وفات، ان کی تصانیف، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو آج اپنے اس لیکچر میں کلاس میں بتاؤں گی۔ مشفق خواجہ 19 دسمبر 1935 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 21 فروری 2005۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے مشفق خواجہ ایک نامور محقق، شاعر، نقاد اور کالم نگار تھے۔ مشفق خواجہ کا اصل نام خواجہ عبدالحی تھا اور 19 دسمبر 1935 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور 21 فروری 2005 کراچی میں ان کی وفات ہوئی۔ کلمی نام جسے ہم ادبی نام بھی کہتے ہیں، کلمی نام ان کا مشفق خواجہ ہے۔ پیشے کے لحاظ سے محقق بھی تھے، شاعر بھی تھے، کالم نگار بھی تھے اور نقاد بھی تھے۔ ان کا جو پیشہ ورانہ زبان ان کی ہے وہ اردو اور پنجابی جو ہے، یہ تعلق رکھتے تھے پنجابی فیملی سے، پاکستانی شہریت ہے ان کی، اور جن اصناف میں انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ تحقیق ہے، شاعری ہے، تنقید اور کالم ہے۔ کچھ ان کے کارنامے جو ہیں، ان کے نمایاں کام ہیں جو کہ خوش مارکہ زیبا، سخن در سخن، غالب اور سفیر بالگرامی، جائزہ مخطوطات اردو۔ جو اعزاز ان کو دیا گیا وہ تھا صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی۔ یہ ان کا بہت مختصر سا ان کا تعارف ہے۔ اب ہم ان کے حالات زندگی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ مشفق خواجہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لاہور، برطانوی ہندوستان، موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام خواجہ عبدالحی تھا۔ مشفق خواجہ نے کراچی یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا۔ ان کے والد خواجہ عبدالوحید علامہ اقبال کے ہم جلیس اور کئی علمی کتب کے مصنف تھے، جبکہ مشفق خواجہ کے جو چچا ہیں خواجہ عبدالمجید اردو کی معروف لغت، جو کہ لغت جامع اللغات کے نام سے مشہور ہے، اس کے مؤلف تھے۔ چچا زاد بھائی خواجہ خورشید انور نے موسیقی میں ناموری حاصل کی۔ یہ ان کا تھوڑا سا خاندانی پس منظر تھا مشفق خواجہ کا۔ انجمن ترقی اردو پاکستان سے ان کی وابستگی کیسے ہوئی، اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بتاتی چلوں کہ خواجہ صاحب 1957 سے 1973 تک انجمن ترقی اردو پاکستان سے وابستہ رہے۔
ان کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں مولوی عبدالحق جیسے پارک کی شفقت نصیب ہوئی۔ مولوی عبدالحق، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ناول نگار تھے، انہوں نے مشفق خواجہ کے جوہر کامل کو پہچان کر اسے سامنے لانے میں ان کی پوری مدد کی۔ مولوی عبدالحق نے وہ انجمن میں علمی اور ادبی شعبے کے نگران بھی رہے۔ اب ان کی کچھ ادبی خدمات ہیں مشفق خواجہ کی۔ مشفق خواجہ بحیثیت مدیر قومی زبان اور سماعی اردو سے وابستہ رہے۔ خامہ بگوش ان کا کلمی نام تھا۔ وہ ایک نامور محقق بھی تھے، لیکن ساتھ ہی بہترین طنز نگار، کالم نویس اور نقاد بھی تھے۔ حالانکہ خواجہ صاحب نے طنز و مزاح کا میدان صرف ادبی کالم نویسی کے لیے اپنایا تھا، ان کے ادبی کالم جو تھے، کالم نگاری میں ان کا جو ہے وہ بہت ان کی شہرت رہی۔ ایز اے محقق اور ایز اے شاعر بھی مشفق خواجہ ایک جانا پہچانا نام ہے، لیکن ان کی جو زیادہ شہرت ہوئی جس میں وہ تھا کالم نگاری۔ تو کالم نگاری کے حوالے سے ہے کہ ان کے ادبی کالم جو ہیں وہ اپنے تنوع، برجستگی اور کٹیلے جملوں کی وجہ سے اپنا ایک الگ اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ تنوع کا مطلب ہوتا ہے مختلف موضوعات، جدت۔ کسی ایک موضوع پر انہوں نے کوئی کالم نہیں لکھا، ان کی کالم نگاری کا جو دائرہ کار تھا وہ بہت وسعت اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس میں انہوں نے مذہبی، ثقافتی، معاشرتی، سیاسی، تہذیبی تمام موضوعات پر جو ہے انہوں نے کالم نگاری کی، کالم لکھے، اور اسی وجہ سے ان کے جو کالم تھے وہ ایک الگ اور بلند مقام رکھتے تھے۔ ان کے 4 کالموں کے مجموعے کتابی شکل میں بھی موجود ہیں، یعنی کہ کالمز جو ہیں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کالم جو ہے وہ صرف اخبارات اور رسالوں میں ہی چھاپے اور شائع کیے جاتے ہیں، کالم کے لیے کوئی الگ سے بک نہیں ہے، کتاب نہیں ہے۔ لیکن مشفق خواجہ کے جو کالم ہیں ان کے کچھ کتابی مجموعے بھی ہیں، جیسا کہ خامہ بگوش کے قلم سے سخن در سخن، سخن ہائے گسترانہ، سخن ہائے ناگفتنی، یہ ان کے 4 مجموعے کلام ہیں کالموں کے۔ ان کے علاوہ تذکرہ، خوش مارکہ، زیبا، غالب اور صغیر بالگرامی، جائزہ مخطوطات، اردو کلیات یگانہ، اس کی ترتیب اور تدوین، تحقیقی مضامین پر مشتمل ان کا مجموعہ تحقیق نامہ بھی ان کی ایک گراں قدر تصنیف ہے۔ خواجہ صاحب نے ریڈیو کے لیے مختلف موضوعات پر 50 سے زائد فیچرز بھی لکھے۔ ریڈیو کے لیے مختلف موضوعات پر، یعنی کہ جب انہیں مشفق خواجہ جو ہے وہ ریڈیو پاکستان سے بھی کافی عرصہ تک جڑے رہے، ان کا رشتہ جو ہے ریڈیو پاکستان سے بھی رہا، اور ریڈیو پاکستان کے لیے جو ہے مشفق خواجہ نے 50 سے زائد فیچرز لکھ کر ریڈیو پاکستان کی خدمت کی۔ خواجہ صاحب کی تصانیف اوپر بھی بتا چکی ہوں، مزید آپ کو یہاں بتا دیتی ہوں میں۔ ہاں جی، ان کی جو تصانیف ہے وہ ہیں جائزہ مخطوطات اردو، خوش مارکہ زیبا، اس کی 2 جلدوں پر یہ ان کی تصنیف مشتمل ہے، غالب اور صغیر بالگرامی، سخن در سخن، یہ ان کے کالمز کا مجموعہ ہے کالموں کا، خامہ بگوش کے قلم سے، یہ بھی ان کے کالموں کا مجموعہ ہے، اقبال از مولوی احمد دین، کلیات یگانہ، سخن ہائے گفتنی، یہ بھی ان کے کالموں کا مجموعہ ہے،
سخن ہائے گسترانہ یہ ان کے کالموں کا مجموعہ ہے۔ خوناناب ناب ان کا مرتب ہے ان کی۔ تحقیق نامہ ان کا یہ تحقیقی مضمون ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ ان کے کچھ غزلوں کے نمونہ کلام موجود ہیں یہاں پر، اگر آپ لکھنا چاہیں کوئی ان کے حالات زندگی یا تعارف پر اگر کوئی کوشچن سوال آ جاتا ہے تو آپ ان کے نمونہ کلام کے چند جو ہے نمونے پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے ان کی غزل ہے، نقش گزرے ہوئے لمحوں کے ہیں دل پر کیا کیا، مڑ کے دیکھوں تو نظر آتے ہیں منظر کیا کیا، کتنے چہروں پہ رہا عکس میری حیرت کا، مہرباں مجھ پہ ہوئے آئینہ پیکر کیا کیا، رہ گزر دل کی نہ پل بھر کو بھی سنسان ہوئی، قافلے غم کے گزرتے رہے اکثر کیا کیا، پاؤں اٹھتے تھے اسی منزل وحشت کی طرف، راہ تکتے تھے جہاں راہ کے پتھر کیا کیا، اور اب حال ہے یہ خود سے جو ملتا ہوں کبھی، کھول دیتا ہوں مشکایات کے دفتر کیا کیا۔ یہ ان کے جو ہیں غزل کا ایک مجموعہ تھا، ایک جو آپ کے سامنے نمونہ تھا جو میں نے پیش کیا۔ اعزازات جو ان کو دیے گئے مشفق خواجہ کو ان کی ادبی خدمات، ادبی کارناموں کی وجہ، اس کے اعتراف میں جو 1993 کو حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے ان کو نوازا، اور مشفق خواجہ پر لکھی جانے والی کتابیں ہیں جو دوسرے ادیب، محقق اور تحقیق نگاروں نے جو ہے ان پر کتابیں لکھی ہیں۔ مشفق خواجہ ادارہ فرد نابغہ از سید نعمان الحق، مشفق خواجہ ایک مطالعہ از خلیق انجم، مشفق من خواجہ من محمد عالم مختار حق، تدبینات مشفق خواجہ ایک تعارف از محمد قاسم، سن تو صحیح انور سدید عبدالرحمن طارق، مشفق خواجہ فن اور شخصیت از محمد اسلام نشتر، متعلقات مشفق خواجہ مرتبین ساحر شیوی، صابر ارشاد، سید معراج جامی ناشر، یورپین اردو رائٹرز سوسائٹی لندن، مشفق خواجہ ایک کتاب انور سدید یورپ اکادمی اسلام آباد۔ یہ ان پر لکھی جانے والی کچھ تصانیف، کچھ کتابیں ہیں جو دوسرے تحقیق نگار، محقق نگار، ادیب جو ہے انہوں نے لکھی۔ ان کی وفات 21 فروری 2005 کو کراچی میں ہوئی، اور وہیں ان کو جو ہے ان کی تدفین کی گئی اور سوسائٹی کے قبرستان میں سپرد خاک ہوئے۔ یہ ان کا مختصر سا جو ہے وہ تعارف تھا جو میں نے آپ کے ساتھ آپ کو بتایا ہے۔ اب ہم مشفق خواجہ کے حالات زندگی اور احوال کے بارے اس کے بعد میں اب آپ کو جو ہے وہ مشفق خواجہ بحیثیت کالم نگار اس کے بارے میں ہم آج اب پڑھتے ہیں۔ ان پر ایک کالم ہے ان کی کالم نگاری کے حوالے سے جو کہ یاسمین خواجہ صدیقی لکھتی ہیں کہ مشفق خواجہ کا اصل نام عبدالحی خواجہ ہے اور قلمی نام مشفق خواجہ ہے۔ 19 دسمبر 1935 کو لاہور میں پیدا ہوئے، کشمیری نسل ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے کشمیر سے لاہور کی جانب ہجرت کی اور پھر وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ ان کے خاندان کا علم و ادب سے گہرا تعلق تھا اور اس خاندان نے بڑی علمی اور ادبی شخصیات جو ہیں وہ پیدا کی۔ ان کے دادا خواجہ کریم بخش اور ان کے بھائی لاہور کی ادبی سرگرمیوں کو نہ صرف منعقد کروایا کرتے تھے بلکہ اس کے
فروغ کے لیے فعال کردار بھی ادا کرتے تھے۔ مشفق خواجہ کا خاندان اپنے وقت کا مشہور خاندان تھا۔ لاہور میں ہر شخص جو علمی ذوق و شوق رکھتا تھا ان کے خاندان سے بخوبی واقف تھا۔ حکیم احمد شجاع نے اپنی آبدی خون بہا میں مشفق خواجہ کے آباء و اجداد اور ان کے معاصرین کا تفصیلی ذکر کیا ہے کہ ہر شام ان کے گھر پر بیٹھک ہوا کرتی تھی جس میں ارباب علم و ادب اور اس زمانے کے مشہور مشاہیر دور دور سے شرکت کرنے کی غرض سے آیا کرتے تھے، جن میں سر عبدالقادر، سر محمد اقبال، سر شہاب الدین، خواجہ رحیم بخش، خواجہ کریم بخش، خلیفہ نظام الدین، شیخ گلاب دین، مولوی محمد حسن، مفتی عبداللہ ٹونکی اور سید شاہ محمد وکیل، یہ تمام نامور معززین اور محترم لوگ جو ہے وہ ان کی بیٹھک میں شامل ہوا کرتے تھے۔ مشفق خواجہ کے دادا اور ان کے بھائی جو ہیں وہ خاص طور پر نوجوان شعراء اور ادیبوں کی تربیت میں گہری دلچسپی لیتے اور ان کی اصلاح کرتے تھے۔ شاہ نواز فاروقی اپنے تحقیقی اس میں لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے دادا کو ادب سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ اپنے خاندان کے بچوں بشمول خواجہ صاحب کو گلستان، بوستان، مثنوی، میر حسن اور دیوان حافظ سے اشعار سنایا کرتے تھے۔ بچپن ہی سے ان کے گھر میں تعلیم و تربیت، ہدایت اور پھول جیسے بچوں کے معیاری رسائل آیا کرتے تھے، جنہوں نے ان کے لکھنے پڑھنے کے شوق کو جلا بخشا۔ بچپن ہی سے مطالعے کے شوقین تھے اور اپنے والد کی لائبریری سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ مشفق خواجہ نے بچپن لاہور میں گزارا۔ وہ جب 12 برس کی عمر میں کراچی آ گئے اور 1952 میں میٹرک پاس کیا۔ 1952 میں جامعہ کراچی سے آنرز اور ایم اے اردو کی سند لی۔ ان کی قلمی زندگی کا آغاز کہانی لکھنے سے ہوا۔ انہوں نے اپنی پہلی کہانی لکھنے کے عوض 2 روپے معاوضہ حاصل کیا اور یہ کہانی ان کے قلم کار بننے کا باعث بنی، جس کے بعد انہوں نے بہت سی کہانیاں لکھیں اور ادبی شخصیات کے لطیفے بھی لکھ کر چھپوائے۔ چونکہ خواجہ صاحب جو ہیں ان کا ادبی گھرانے سے تعلق تھا، اس وجہ سے ان کا تعلق اس وقت کے ہر بڑے شاعر، ادیب اور صحافی، افسانہ نگار سے ہوتا رہتا تھا۔ لیکن ابن انشا سے ان کا تعلق جہانگیر روڈ پر قیام کے دوران ہوا۔ وہ ان کے ہم محلہ تھے اور یہ تعلق بعد میں گہری دوستی میں بدل گیا۔ ابن انشا ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے مشفق خواجہ کو بابائے اردو مولوی عبدالحق سے ملوایا اور وہ اس طرح انجمن ترقی اردو کے رسالے قومی زبان کے 1987 میں مدیر مقرر ہوئے اور پھر جلد ہی سماعی اردو کا ایڈیٹر بھی انہیں بنا دیا گیا۔ یہ دونوں رسالے تقریباً 20 برسوں تک مشفق خواجہ کی ادارت میں شائع ہوئے اور ان رسالوں کا جو تحقیقی اور تنقیدی معیار جو ہے وہ بلند ہوتا گیا مشفق خواجہ کی زیر نگرانی سے، زیر سرپرستی۔ مشفق خواجہ کا بڑا کارنامہ اپنے رشتے کے دادا اور سرگزشتہ الفاظ کے مصنف مولوی احمد دین کی کتاب، جو اقبال کے فکر و فن پر اردو کی پہلی کتاب تھی، جو کہ مختلف وجوہ کی بنا پر منظر عام پر نہیں آ سکی، کہ حذف کردہ نسخے کو جمع کر کے اور اس میں مصنف کی حالات زندگی اور علمی کاموں کی تفصیلات کے ساتھ اسے 1979 میں شائع کروانا تھا۔ یہ ان کی بہت بڑی جو ہے وہ یہ مشفق خواجہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔
وہ کتاب جو کسی مختلف وجوہات کی بنا پر منظر عام پر نہیں آ سکی اور اس کا نسخے کو ہدف کر دیا گیا، چھپا لیا گیا، لیکن انہوں نے اس کو جو ہے وہ شائع کروایا۔ غالب اور سفیر بلگرامی کے نام سے کتاب 1981 میں کراچی سے شائع کروائی۔ اس کے علاوہ کلیات یگانہ، جائز مخطوطات، ان کی تحقیقی اور وسعت مطالعہ کا منہ بولتا ثبوت۔ خواجہ صاحب کا پہلا کالم 25 مئی 1970 کو جسارت میں شائع ہوا اور یہ سلسلہ 12 اپریل 1971 تک یعنی 10 ماہ جاری رہا۔ پھر جب صلاح الدین صاحب ایڈیٹر ہوئے تو انہوں نے صلاح الدین صاحب کو دوبارہ کالم لکھنے پر آمادہ کیا اور مختلف وقفوں سے وہ 23 دسمبر 1983 تک جسارت سے وابستہ رہے۔ محمد صلاح الدین نے 1984 میں تکبیر کا اجرا کیا تو خواجہ صاحب تکبیر سے وابستہ ہو گئے اور 1990 تک تکبیر میں کالم نگاری کرتے رہے۔ مشفق خواجہ روزنامہ جسارت کراچی میں اندیشہ شہر کے نام سے کے عنوان سے اور غریب شہر کے کلمی نام سے فقہیہ کالم بھی لکھتے رہے۔ 7 روزہ تکبیر کے اجرا کے بعد مشفق خواجہ سخن در سخن کے عنوان سے ادبی کالم لکھنے لگے۔ یہ سلسلہ مارچ 1997 تک جاری رہا، جس میں وہ ادبا اور شعراء کی تحقیقات کو موضوع بناتے تھے۔ ان کے کالموں میں مزاح سے زیادہ طنز کا احساس ملتا ہے۔ کالمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یا ہم طنز و مزاح اور مزاح کی جب بات کرتے ہیں تو مزاح جو ہے وہ طنز کے ساتھ ہم اکثر لیتے ہیں، ہم بولتے ہیں طنز و مزاح، جبکہ مزاح اور چیز ہے اور طنز اور چیز ہے۔ تو مشفق خواجہ کے جو زیادہ تر کالمز تھے اس میں مزاح کا عنصر جو ہے وہ کم تھا، طنز کا احساس اس میں زیادہ ملتا ہے۔ ڈاکٹر ظفر عالم ظفری نے مشفق خواجہ کی کالم نگاری پر کچھ تبصرہ کیا اور وہ یوں تبصرہ کہتے ہیں: سخن در سخن ایک ایسا کالم ہے جس میں تجزیہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی، اس میں تحقیقی جوہر بھی ہیں اور بہترین تنقید بھی، اس میں حقائق بھی ہے اور نقطۂ نظر بھی ہے، اس میں تلخ نوائی بھی ہے اور سچائیوں کا اظہار بھی ہے، سب سے بڑھ کر طنز و ظرافت اس کالم کی روح ہے۔ یہ ظفر عالم ظفری نے مشفق خواجہ کی کالم نگاری کا جو مجموعہ ہے سخن در سخن کے بارے میں اپنا تبصرہ دیا ہے۔ کوکب عبدالغفار جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ مشفق خواجہ کے کالم دنیا دار صوفی کتاب خامہ بگوش کے قلم سے ان کی شوخی کچھ جھلکیاں ملاحظہ ہوں۔ اشفاق احمد کو اگر انیس ناگی کی شاعری سمجھ میں نہ آئے تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کی سخن گوئی اور دوسرے کی سخن فہمی عالم بالا سے تعلق رکھتی ہے، لیکن انیس ناگی کی ایک سیدھی بات جس میں کوئی ابہام ہے نہ تجریت ہے، اس کا اشفاق احمد جیسے ذہین شخص کی سمجھ میں نہ آنا تعجب کی بات ہے۔ حالانکہ اشفاق احمد نے مذکورہ انٹرویو میں انیس ناگی کے خیال کو بڑے فخر کے ساتھ ان لفظوں میں واضح کیا ہے: میرے بارے میں کہا گیا ہے کہ بڑا چالاک آدمی ہے، حکومت بدلتی ہے تو ساتھ ہی بدل جاتا ہے۔ اس کی مزید توضیح عطاء الحق قاسمی نے کی، جو انٹرویو لے رہے تھے۔ انہوں نے اشفاق احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: آپ نے ایوب خان کی حمایت کی تھی اور اب جنرل ضیاء کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ خیالات ہیں جو کہ انہوں نے
دوسروں کے یہاں پر نمونے کے طور پر پیش کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شبہ ہے کہ اشفاق احمد بقول خود چلاک آدمی ہیں۔ چلاک تو وہ حکومتیں ہیں جو اشفاق احمد کی خوشنودی کے لیے سرگرم عمل رہتی ہیں۔ حکومت کرنے والے یک کے بعد دیگرے آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ اشفاق احمد جہاں تھے وہیں ہیں، نہ کہیں سے آئے نہ کہیں گئے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے، اور اسی لیے انیس ناگی نے انہیں کامیاب ادیب کہا ہے۔ انیس ناگی چاہتے تو انہیں کامیاب انسان بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ادیب کہہ کے انہوں نے واضح کر دیا کہ ادب دنیا داری ہی کا دوسرا نام ہے۔ دنیا داری والی بات عطاء الحق قاسمی نے بھی کی ہے۔ انہوں نے سوال کیا، غالباً منیر نیازی یا انتظار حسین نے آپ کے حوالے سے کہا تھا کہ اشفاق ایسا صوفی ہے جو کمر تک دنیا میں دھنسا ہوا ہے، اس پر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اشفاق احمد نے جواب دیا کہ چونکہ منیر کو مجھ سے محبت ہے اور انتظار کو بھی، دراصل وہ گلے گلے تک کہنا چاہتے تھے، میں ترمیم کر دیتا۔ بخدا میری صرف تھوتنی باہر ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں، ورنہ دنیا تو میرے ساتھ ایسی چمٹی ہوئی ہے یا میں چمٹا ہوا ہوں کہ میرے ساتھیوں میں تو غالباً ایک دو ہی ایسے ہوں گے۔ مشفق خواجہ کے کالموں میں طنز و مزاح ایک ساتھ ملتا ہے، اور یہ طنز کہیں سخت اور کہیں ہلکا پھلکا دکھائی دیتا ہے۔ مشفق خواجہ کے کالم شاعری یا عذاب الہی 5 فروری 1987 کو شائع ہوا کو کتاب خامہ بگوش کے قلم سے نقل کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو اس میں سے تھوڑا سا ایک اقتباس جو ہے وہ خامہ بگوش کے قلم سے میں سے ایک چھوٹا سا اقتباس ملاحظہ ہو۔ ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ منیر نیازی شاعری اچھی کرتے ہیں یا باتیں۔ ان کی شاعری پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے چاروں طرف قوس قزح کے رنگ برس رہے ہیں، اور ان کی باتیں ایسے ہوتی ہیں جیسے وہ خود برس رہے ہیں۔ وہ غصے میں آ جاتے ہیں تو اچھے اچھوں کی، یہاں تک کہ خود اپنی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اشخاص ہوں یا ادارے، ان پر اظہار خیال کرتے ہوئے وہ مصلحت اندیشی سے کام نہیں لیتے۔ جو جی میں آتا ہے کہہ جاتے ہیں۔ گفتگو کے دوران ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ وہ نغز گو شاعر کی بجائے شاعر کے اندر رہنے والا معصوم بچہ بن جائے، ایک ایسا بچہ جو ہر کھلونے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ نئی نسل کے شعراء نے آپ کو اپنا آئیڈیل بنایا، اور پچھلی 2 دہائیوں کے شعراء نے آپ کی شاعری کو سامنے رکھ کر اپنا اسلوب بیان بنانے کی کوشش کی۔ یہ سب لوگ جو کچھ لکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ پر امید ہیں؟ اب اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہوا، یہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اور پھر ان کی اپنی خودی بیدار ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں ہم پر کسی کا سایہ نہیں۔ ان لوگوں میں بیشتر کا بڑا چرچا رہا، 5-10 برس بعد ان کا پتہ ہی نہیں ملتا۔ ہمیں ان شاعروں سے دلی ہمدردی ہے جنہوں نے منیر نیازی کو اپنا آئیڈیل بنایا اور 5-10 برسوں ہی میں بے نام و نشاں ہو گئے۔ ہمیں منیر نیازی سے بھی ہمدردی ہے کہ انہیں وہی شاعر اپنا آئیڈیل بناتے ہیں جن کی خودی بہت جلد بلکہ وقت سے پہلے بیدار ہو جاتی ہے۔ دراصل اس معاملے میں ان شاعروں کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں۔ سارا قصور علامہ اقبال کا ہے جنہوں نے قوم کو خودی کی بیداری کا سبق پڑھایا۔ قوم نے تو اس تلقین کا کوئی اثر نہ لیا۔ شاعر چونکہ حساس ہوتے ہیں اس لیے وہ فوراً علامہ کے دکھائے ہوئے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور یوں منیر نیازی کو اپنا آئیڈیل بنانے والے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مشفق خواجہ کی کتاب جو ہے خامہ بگوش کے قلم سے
لیا گیا ایک چھوٹا سا اقتباس تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں ظرافت تو ہے لیکن طنز کا عنصر جو ہے اس میں جن کا زیادہ پایا جاتا ہے۔ مشفق خواجہ کی تحریروں میں طنز و ظرافت کا یکجاں ہونا عام بات ہے۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے موضوع پر نہایت عمدگی سے لکھتے ہیں۔ ان کی چند مثالیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، طنز و مزاح کے حوالے سے یا طنز و ظرافت کے حوالے سے۔ حسن اتفاق سے ایک محفل میں جگن ناتھ آزاد سے ملاقات ہو گئی۔ ان کے پاس رسالہ شب خون الہ آباد کا ایک شمارہ تھا جو از راہ کرم انہوں نے ہمیں عنایت کر دیا۔ اس رسالے میں ہمارے مطلب کے 2 خط شامل ہوئے ہیں۔ ہمارے مطلب کے یوں کہ ان میں مکتوب نگاری سے زیادہ کالم نگاری کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ان میں سے ایک خط احمد حمیش کا ہے جس میں انہوں نے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے ایک مضمون نثری نظم کی شناخت کو پڑھ کر خود اپنی شناخت کرائی ہے۔ دوسرا خط احمد حمیش کے خط کے جواب میں ہے جس میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے احمد حمیش کے عائد کردہ الزامات ہی کو نہیں، احمد حمیش کو بھی رد کر دیا ہے۔ لیکن ان دونوں خطوں سے پہلے آپ کو مشہور شاعر جمیل یوسف کا ایک خط بھی پڑھنا ہوگا جو انہوں نے راول پنڈی سے ہمارے نام لکھا ہے، جس میں فیض احمد فیض کی شاعری اور پاجامے کے حوالے سے فکر انگیز گفتگو کی گئی ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ڈاکٹر ایوب مرزا صاحب نے فیض مرحوم کے کرب سے ان کی شاعری کا ادراک حاصل کیا ہوگا، مگر معلوم ہوا ہے کہ انہیں محض فیض صاحب کا پاجامہ حاصل ہوا ہے، وہ بھی ان کی زندگی میں نہیں، ان کے انتقال کے بعد۔ ہم نے ذاتی طور پر فیض مرحوم کے بارے میں ڈاکٹر ایوب مرزا کی روایت کو شروع سے ہی کمزور روایت سمجھا اور دروغ برگدن راوی کہہ کر اس حکایت کو پڑھتے رہے جو ہم کے ٹھہرے اجنبی بیان ہوئی ہے۔ پھر ایک اقتباس میں لکھتے ہیں، اس محفل میں فیض کے سوشلسٹ ہونے کے بارے میں بھی بہت سی باتیں کی گئی ہیں، مگر ان باتوں کا تذکرہ ایک پورے مضمون کا متقاضی ہے۔ میرا ذاتی موقف اس سلسلہ میں یہ ہے کہ فیض اب انتقال فرما چکے ہیں، اب ان کی شخصیت کا اور فکر کا تجزیہ صرف اور صرف ان کے کلام کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ یہی ایک مستقل دستاویز ہے جو اہل وطن کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ ایلس فیض چونکہ شروع سے ہی کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تھیں، اس لیے فیض صاحب بھی یقیناً مروت میں یا مجبوراً یہ کہ بیگم کی دل آزاری نہ ہو چپکے ان کے ہم قدم رہے۔ ہر چند کہ انہیں لینن پرائز بھی ملا، مگر میرے نزدیک تو فیض صاحب کا کلام سوشلزم کی چغلی نہیں کھاتا۔ ایک صحافی و ادیب ہونے کے ساتھ مشفق خواجہ ایک خوش فکر شاعر اور صاحب طرز انشا پرداز بھی تھے۔ انہوں نے نثر میں شاعری اور شاعری میں ساحری کی کیفیت پیدا کی۔ روزنامہ جسارت اور 7 روزہ تکبیر کراچی میں خامہ بگوش کے فرضی نام سے ادبی کالم لکھے جو طنزیہ اور مزاحیہ کالموں کا بہترین نمونہ ہیں۔ ان کے کالموں کا انتخاب 3 جلدوں میں مظفر علی سید مرحوم نے مرتب کیا، پہلی خامہ بگوش کے قلم سے اور باقی 2 جلدیں سخن در سخن اور سخن ہائے ناگفتنی کے نام سے 2004 میں کراچی سے شائع ہوئی۔ 19 فروری 1887 کو خواجہ صاحب نے خراج تحسین یا اخراج تحسین کے عنوان سے کالم لکھا جس میں طنز و ظرافت کی جھلکیاں پے در پے ہیں۔ ملاحظہ کرتی ہوں میں کہ کچھ طنز و ظرافت کے جو ہے اقتباس میں یہاں آپ کو پیش کرتی ہوں۔ اخبارات میں اس جلسے کی جو رپورٹیں چھپی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حبیب جالب کو نہایت انوکھے انداز سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مثلاً MRD کے سیکرٹری جنرل ملک محمد قاسم نے
اس قسم کی باتیں کیں۔ آج اس اجلاس میں مارکسزم اور سوشلزم کی باتیں ہوئیں تو بڑی تالیاں پیٹی گئیں۔ تقریروں سے پیٹ بھرتے ہیں ہم، نہ سرخ ہیں نہ سبز، ہم سب منافق ہیں۔ آج جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ کل اسمبلی میں نہیں ہوں گے۔ کل ایوب خان کے ساتھ تھے، آج ایوب خان کو گالی دیتے ہیں۔ یہ لوگ پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر تھے، آج اسے گالیاں دیتے ہیں۔ ملک کو بچانے کے لیے جلد از جلد الیکشن کرانے ہوں گے اور حبیب جالب حزب اختلاف میں نہیں بیٹھے گا۔ اگر حبیب جالب میں سیاسی عقل ہوتی تو وہ 1970 میں پیپلز پارٹی چھوڑ کر نیب کا ٹکٹ حاصل نہ کرتے۔ معلوم نہیں یہ خراج تحسین ہے یا اخراج تحسین۔ ملک قاسم نے جلسے میں موجود ہر شخص کو منافقوں کی صف میں شامل کر کے کم از کم اس شخص کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے جس کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی تھی۔ اس جلسے کی سب سے عمدہ تقریر خود جمیل جالب شخص ظلم ہے کہ جس کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی تھی۔ اس جلسے کی سب سے عمدہ تقریر خود جمیل حبیب جالب کی تھی۔ انہوں نے فرمایا بڑے بڑے وزیر اور صدر مال روڈ پر مارے پھرتے ہیں، کوئی ان سے ہاتھ ملانے والا نہیں ہوتا، لیکن میں ایک انٹرنیشنل شاعر بن چکا ہوں۔ جملے کی ساخت اس قسم کی ہے جیسے بڑے بڑے وزیروں کے مال روڈ پر مارے پھرنے کی وجہ سے جالب انٹرنیشنل شاعر بن گیا ہو، حالانکہ جالب کو یہ مقام خود اس کے گھومنے پھرنے کی وجہ سے ملا۔ یہ اقتباس تھا جو کہ مشفق خواجہ کے جو ہے اس میں کالم میں سے لیا گیا ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے آپ کو بتایا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک تنقیدی جائزہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یا آپ مشفق خواجہ کی کالم نگاری بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کے ہم نے اس اپنے کلاس میں مشفق خواجہ کے حوالے سے اس کے حالات زندگی اور اس کو بحیثیت کالم نگار ہم نے آج ڈسکس کیا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم کالم نگاری کے حوالے سے دوسرا ٹاپک جو ہے چراغ حسن حسرت، اس کے بارے میں ہم کلاس میں پڑھیں گے۔ آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے اس لیکچر میں سے کچھ باتیں اگر جو نہیں سمجھ آئیں ہیں وہ آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں بھی لکھ کر اس کا پوچھ سکتے ہیں، اور ہم اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ کلاس میں بھی ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔